اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاوید بھائی تو پوچھ کے گئے، کچھ لینے گئے اپنی کتابیں وغیرہ کچھ، اور اپنا افضال بھائی جو ہے نا یہ ذرا گلی کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل کرنے گئے۔ دیکھیں اگر فارغ ہو گئے تو یہ آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو ہے اپنا معین بھائی ہیں، اشرف بھائی تو بھی گئے، لال میاں بھائی ہیں اور خورشید بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ شرعی مسائل جو ہمارے چل رہے ہیں نا، اس میں ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہاں پر بات چل رہی تھی ہماری جنازے کا بیان۔ اس میں قبر سے متعلق بات ہوئی ہے۔ اب مٹی قبر میں ڈالنے کے جو مسائل تھے وہ بھی بتا دیے انہوں نے۔ صفحہ نمبر 177 177 شہید کا بیان۔ شہید کون ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ہم نے رمضان میں بھی اس پہ تھوڑی بات چیت کری تھی کہ شہید کی تعریف کیا ہے اور شہید کا حکم کیا ہوتا ہے، کون شہید کہلاتا ہے، شہید کی قسمیں وغیرہ یہ سب۔ تو شہید کی تعریف یہ ہے کہ شہید وہ شخص ہے جس میں درج ذیل شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ پہلے مسلمان ہو، دوسرے نمبر پہ وہ عقل مند ہو، تیسرے نمبر پہ بالغ ہو، نابالغ جو ہے وہ شہید کیسے ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ حدث اکبر سے پاک ہو۔ حدث اکبر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کو غسل فرض ہو گیا، اس پہ غسل فرض ہے ایک آدمی پہ ابھی، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوگا۔ ہاں، چنانچہ ایک صحابی تھے جو پہلی رات آتا ہے نا، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا اور وہ چلے گئے تھے، تو اس وقت تو وہ شہیدی کے حکم میں ہوئے نا، اس وقت یہ مسائل شرعی آئی نہیں تھے۔ اسلام کے ابتدائی ان کا وقت تھا جو ابتدا میں جہاد ہوا ہے، اور ہاں تو ان کو غسل بھی دے دیا گیا تھا فرشتوں کی طرف سے، اور حضور علیہ السلام کے ظاہر وقت میں تو آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، تو تبھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جنت سے حوریں آ گئیں، اور وہ سارا واقعہ جو ہے جنگ کے میدان میں مرا ہوا پایا جائے اور اس کے جسم پر قتل کی کوئی علامت پائی جائے، یہ بھی شرط ہے۔ اگر اس جہاد کے میدان کے علاوہ کہیں باہر وہ شہید ہوا نظر آیا مرا ہوا، تو پھر بھی وہ اس کے حکم میں خالص شہید میں داخل نہیں ہو۔ یا کسی مسلمان یا ذمی نے کسی آلہ جارحہ سے اسے ناحق قتل کیا ہو۔ آلہ جارحہ وہ آلہ یعنی کہ ایسا ہتھیار کہ جس میں کاٹنے اور اعضاء کو جدا کرنے کی طاقت ہو۔ اب کسی نے ڈنڈے سے کیسے شہید کر دیا کسی کو، اس سے تو کوئی اعضاء الگ نہیں ہو سکتا، نہ کاٹا جا سکتا ہے، خواہ لوہے کی ہو یا نہ ہو۔ تلوار جیسے چھری، نوکیلا بانس اور چاقو وغیرہ، البتہ لوہا مطلقاً آلہ جارحہ کے حکم میں، گو اس میں دھار نہ ہو۔ لوہا چونکہ سخت ہے تو وہ تو سر پھاڑ کے بھی انسان مار سکتا ہے، لوہا مارا اتنی زور کا سر ہی پھٹ گیا بالکل دماغی، تو بھی انسان مر سکتا ہے، کیونکہ لوہا کیا ہے، سخت چیز ہے، تو اس کا دھار والا ہونا یا یہ سب بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح آگ بھی آلہ جارحہ کے حکم میں، آگ سے اس نے جلا کے مارا، ایسے بھی اب ہتھیار ہیں دنیا میں، آگ پھینکتے ہیں، آگ سے وہ جلا کے مار دیا اس نے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ ناحق قتل کیا اور اس قتل سے قصاص واجب بھی ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے شرط ہے، قصاص بھی واجب ہو جائے۔ یا کسی باغی، ڈاکو یا حربی کافر نے قتل کیا ہو، جیسے کوئی بغاوت کرنے والا انسان ہے، اس نے قتل کیا اس کو، یا ڈاکوؤں نے مارا، جیسے گن پوائنٹ پہ موبائل چھینتے ہوئے مارا، کافر نے قتل کیا، خواہ آلہ جارحہ کے بغیر ہو یا وہ اس کے قتل کا سبب بنے ہو۔ مقتول نے زخمی ہونے کے بعد دنیا کی راحت سے نفع نہ اٹھایا ہو۔ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی جو ابتدائی مرحلے میں اس کو مرہم پٹی وغیرہ کی جاتی ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوا، اگر اس کو یہ حاصل ہو گئی تب بھی امداد مل گئی تو یہ شہید نہیں ہے۔ تو شہید کے یہ شرائط ہے۔ شہید کا یعنی کہ
زخمی ہونے کے بعد راحت اور فائدہ اٹھانے کی کوئی بات، مثلاً کھانا پینا، سونا، دوائی، علاج، معالجہ وغیرہ کچھ نہیں کر سکا، نہ ہی ایک نماز کا وقت اس حالت میں اس پر گزرا کہ وہ ہوش و حواس میں ہو اور نماز پر قادر بھی ہو، نماز پڑھنے پہ اس کی طاقت قدرت بھی ہو، زخمی ہو بھلے لیکن نماز ہمت کر کے بیٹھ کے بھی یا لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو ہوش کی حالت میں مارکے سے اٹھا کر لایا گیا ہو، کہیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے گئے کہ بھئی ابھی مرا نہیں ہے، تو خالص شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ شہید کو نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جسم سے خون صاف کیا جائے گا، بلکہ خون بھی ویسے ہی لگا رہنے دیا جائے گا، اسی حالت میں اس کو دفنایا جائے گا۔ تبھی حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اس کا جب اللہ اس کو اٹھائیں گے تو خون ایسے تازہ بہہ رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی جو ہے نا زخم لگا ہو، تو واقعی شہادت کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان کپڑوں کو نہیں اتارا جائے گا، لہذا اگر پہنے ہوئے کپڑے کفن کے مسنون عدد سے کم ہو تو مسنون عدد پورا کرنے کے لیے مزید کپڑے بڑھائے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک ہی جبئی ایسا پہنا ہوا تھا بس جو اوپر سے نیچے تک تھا، ہوتا ہے ایسا بھی کہ یوں پورا چل رہا تھا ایک ہی کپڑے کا تھا، تو اب اس کے لیے 2 کپڑے اور اضافی کر دیں تاکہ 3 سنت ہو جائے۔ اسی طرح اگر اس کے کپڑے کفن مسنون سے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اتار لیے جائیں، سویٹر بھی پہنے ہوئے ہیں، جیکٹیں بھی پہنی ہوئی ہیں، 3 کپڑے بھی آلریڈی نیچے ہیں تو باقی اتار دیں، 3 رہنے دیں۔ اس کے جسم پر موجود جو اشیاء کفن بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ان کو اتارا جائے گا، جیسے جیکٹ، ٹوپی، جوتا، ہتھیار وغیرہ، اس کو ہٹا سکتے ہیں جو شہید ہے شخص اس سے۔ باقی سب احکام جو دیگر میتوں کے لیے ہیں وہ شہید کے لیے بھی ہیں، مثلا نماز جنازہ و تدفین وغیرہ۔ باقی سب احکام جو دیگر میتوں کے لیے ہیں وہ شہید کے لیے بھی ہیں، مثلا نماز جنازہ بھی اس کی پڑھا لی جائے، تدفین وغیرہ بھی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ کے مسائل شروع ہوں گے۔ چلے بھائی قاعدہ نکال لیں۔ صفحہ نمبر 3، حروف مقطعات۔ چلے بھائی، ہاں الگ الگ نہیں، ٹکڑے والے حروف ہیں لیکن کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ قطع ٹکڑوں کو کہتے ہیں، جیسے الف الگ حرف ہے لیکن پھر الف لام الگ حرف ہے، میم الگ ہے، جڑ گئے، ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم ایسے پڑھے جائیں گے۔ ہاں چلے گا۔ الف لام ہاں صحیح۔ الف لام میم صاد الف لام الف لام
صحیح ٹھیک. یہ بھی ہے نا پورا پڑھے ہاں چلے چلے. صاحب بول رہا ہے ہاں چلے. آمین آمین وعين شين قاف قاف نون ألف ألف لام ميم الله اللہ الله یعنی آپ بھی سنا دیں اپنا الف با تا سا پورا شروع سے نا. نہیں سنا سکو تو پتھر لگا پہلے کوا پتھر لگا ہم مارے گا جو خون گرے گا آپ کو یاد ہوگا. یہ انہوں نے تازہ تازہ شہید پڑھا ہے نا. تازہ تازہ شہید شہادت. فا فے نہیں فا فا. ہاں حمزہ. ہاں آخری آخری حرف کیا ہے؟ دو یا یا یہ دونوں یا یا پھر حمزہ. اللہ یہ الٹا بھی یاد کریں پھر. یا حمزہ. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را قاف ها یا عین صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم ہاں اتنا نہیں کھینچے گا. حامیم حاميم عين صين قاف قاف نون ألف ألف لام ميم الله اللہ. الله چلے آگے تختی نمبر 4. چلے بھائی خورشید بھائی. تختی نمبر 4 حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ألف زبر نہیں حمزہ. حمزہ. اچھا ہم حرکات میں ہوتا تھا الف پڑھتے نا ہاں. سمجھ لو حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش آ ای او ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہا ہی او عین زبر آ عین زیر ای عین پیش او آ ای او ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش او ہا ہی او غین زبر غا غین زیر ہی غین پیش او غا ہی او ہا زبر خا ہا زیر ہی ہا پیش او ہا ہی او قاف زبر قا قاف زیر ای قاف پیش او ہا ای او کاف زبر کا کاف زیر ای کاف پیش او کا کی او جیم زبر جا جیم زیر جی اتنا کھینچنا نہیں ہے. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو
जाजीजू जाजीजू। हाँ तेज पढ़ना है इसको अच्छा सिंह जबर शा, सिंगशी, सिंगशु, शाशीशु। हाँ या जबर याजीजी, यापेशु, याजीयू। द्वा जबर द्वाजेदी, द्वापेशु, याजीजू। लाम जबर लामजेदी, लामपेशु, लालीलू। नून जबर नूजेदी, नूपेशु, नानीलू। अब पढ़ो तुम। हाँ चले भाई जल्दी पढ़ो यार। खाना खाना है क्या? आपको भूख लगी है? हमजा जबर हमजा जेरी हमजा पेशु आ ई आ ई उ। हा जबर हा जेरी हा पेशु हा ई हु। आइन जबर आइन जेरी आइन पेशु आ ई उ। हा जबर हा जेरी हा पेशु हा ही हु। आइन जबर आइन जेरी आइन पेशु गा ही हु। खा जबर खा जेरी खा पेशु खा ही हु। काफ जबर काफ से की काफ पेशकू का की कू। काफ जबर काफ से की काफ पेशकू का की कू। जिम जबर जिम जेर जी जिम पेशू जा जी जू। शीन जबर शीन जे सी शीन पेशू शा शीशु। या जबर या जेरी या पेशू या ई यू। द्वाद जबर द्वाद जेर दी द्वाद पेशू दो दी दू। लाम जबर लाम जेर ली लाम पेशू ला ली लू। लालीलू ला ली लू। नून जबर नून जर नी नून पेशू ना नी नू। را زبر را سے ری را پیشو را ری رو. توا زبر توا زیر تی توا پیشو توا تی تو. کھینچنا نہیں ہے تو توا تی تو. دال زبر دال زیر دی دال پیشو دا دی دو. تا زبر تا زیر تی تا پیشو تا تی تو. سواد زبر سواد زیر دی سواد پیشو سوا سی سو. شین زبر شین زیر تی شین پیشو شا شی شو. دا زبر دا زیر جی دا پیشو دا زی زو. دعا زبر دعا زیر جی دعا پیشو دعا زی زو. دا زبر دا زیر جی دا پیشو دا زی زو. سا زبر سا زیر جی سا پیشو سا سی سو. فا زبر فا زیر جی فا پیشو فا پی فو. اب کہاں سے لگ گیا؟ وا زبر وا یہ چل رہا وا زبر وا زیری وا پیشو وا وا وی او. با زبر با زیر بی با پیشو با بی بو. میم زبر میم زیر میم پیشو ما میمو مامیمو ما میمو. ایسے تیز پڑا جائے گا اس میں حرکت ہے نا کھینچتا نہیں ہے حرکت کو کھینچیں گے نہیں یوں پڑھیں گے آ ای او ہا ہی ہو آ ای او ہا ہی ہو غوغی ہو خوخی ہو ایسے تیز پڑھا جائے ما میم دو زبر من یوں دو تنوین ہے میم دو زیر من میم دو زیر من مین نہیں من من جیسے ہوتا ہے اس میں غنہ کریں گے من یوں پڑھیں گے من غنہ کر کے پڑھا جائے گا چلیں اس کو مشق کر لیے گا پھر ٹھیک ہے صدق اللہ العظیم ان کا آپ سبق کرائیں آگے الٹا ان کو ایک لائن کم سے کم ابھی یاد کرائیں ایک لائن صدق اللہ العظیم